السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، 3 نمبر لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ درس الرابع ہے، چوتھا درس ہے۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں سابقہ درس الثالث میں اسے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا استفہام المنفی الیسا، اس کے بارے میں۔ تو اسے حمزہ للاستفہام کہتے ہیں، اور پلس یہ نفی الیسا حمزہ للاستفہام، اس کا نام ہے الاستفہام المنفی۔ جواب اس کے جب اثبات ہو، یعنی نام کی جگہ پہ بلا کا استعمال ہوتا ہے، بلا الیسا کے ساتھ خاص استفہام المنفی میں۔ اگر ویسے ہی ہے جیسے سوال ہے تو بلا، اور اگر نفی میں جواب دینا ہے تو نعم۔ جیسے مثال ہے انت من الہند، الیسا کذالک، تو ہندوستان سے ہے، الیسا کذالک، کیا اس طرح نہیں ہے؟ بلا انا من الہند، جواب ہے ہاں میں ہند سے ہوں۔ یا جواب دیں گے نعم انا لست من الہند، یعنی جب آپ انڈیا سے ہندوستان سے نہیں ہے تو نام کہیں گے، نعم انا لست من الہند، میں انڈیا سے نہیں ہوں۔ ابو کا طبیب، تمہارا باپ ڈاکٹر ہے، الیسا کذالک، کیا اس طرح نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ ابھی طبیب، ابھی میرا باپ ڈاکٹر ہے۔ یا پھر جواب اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے یا کہیں گے ہم نعم، جی ہاں، ابھی لیسا بطبیب، میرا باپ ڈاکٹر نہیں ہے۔ اسی طرح نفی ما نافیہ ہے، اما ذہبت، یہ اما ذہبت، کیا گئے نہیں؟ بلا ذہبت، میں، جی کیوں نہیں میں گیا ہوں۔ یا نعم ما ذہبت، جی ہاں میں نہیں گیا۔ اگر نہیں گیا تو نعم کے ساتھ جواب دینا ہے، اور اگر گئے تو بلا کے ساتھ۔ یہ ما نافیہ کا بھی اسی طرح جواب ہے۔ اور اگر استفہام جو ہے منفی نہیں ہے تو جواب نعم ہوگا، اور اس بات میں لا ہوگا۔ جیسے حمزہ للاستفہام جو ہے، اگر صرف یہ ہے استفہام المنفی نہیں ہے، صرف استفہام ہے، اذهبت الى المعهد، نعم ذهبت، جی ہاں میں گیا ہوں، معہد کی طرف گیا ہوں۔ او یا کہیں گے لا نہیں، ما ذهبت، میں نہیں گیا۔ یہ اصل یہ ہے، یعنی استفہام۔ لیکن جب ساتھ نفی آئے گی استفہام کے تو جواب جو ہے بلا جو ہے نام کے اندر، اور جب لا کا جواب ہے تو اس میں نام استعمال کیا جائے گا، یعنی نفی کے اندر نام لست من الہند، اور اگر انڈیا سے ہی ہیں تو بلا انا من الہند۔ تو یہ ایک اہم یہ نقطہ تھا۔ تو جواب الاثبات انت من الہند الیسا کذالک، بلا یہ درست ہے، اور نام کہنا غلط ہے۔ جواب النفی انت من الہند الیسا کذالک، جواب نعم یہ درست ہے۔ یہ صرف جواب النفی انت من الہند الیسا کذالک نعم، یعنی جب یہاں پہ نفی میں جواب دینا تو نام کہنا ہے، لست من الہند۔ جواب الاثبات اذهبت الى المعهد، نعم، اس میں حمزہ للاستفہام ہے، استفہام المنفی نہیں ہے تو نام جواب ہوگا۔ یہاں حمزہ فقط ہے یہیں کی طرح، تو جو نفی میں جواب نام کی طرح نہیں آئے گا بلکہ لا آئے گا، اذهبت الى المعهد لا، یہ درست ہے، اور نام کہنا غلط ہوگا۔ ایک اور چیز جو سابقہ لیسن نمبر 3 سے متعلق ہے، ایہما، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایو اسم استفہام ہے، کون سا، کون، ہما ضمیر ہے۔ 2 چیزوں کے درمیان جب آپ کمپیئر کریں گے تو پھر یہ ایہما کہیں گے، اور یہ عاقل کے لیے ضمیر الغائب للمثنی 2 کے لیے ہما استعمال ہوتی ہے، اور عاقل کے لیے ھذان طالبان، یہ 2 طالب علم ہیں۔ ایہما اطول، دونوں میں لمبا کون سا ہے؟ ایہما اطول، دونوں میں لمبا کون سا ہے؟ ھذان کتابان، یہ 2 کتابیں ہیں۔ ایہما احسن، دونوں میں سے اچھی کون سی ہے؟ ہاتان سیارتان، یہ 2 گاڑیاں ہیں۔ ایہما اجمل، دونوں میں خوبصورت کون سی ہے؟ السیارۃ البیضاء اجمل، جواب ہوگا سفید گاڑی خوبصورت ہے۔ اب آتے ہیں درس الرابع۔ ہم لیسن پڑھنے سے پہلے، درس الرابع شروع کرنے سے پہلے، یہ کنورسیشن جو ہے، اس سے پہلے ہم اس کا جو ہے خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ درس الرابع اصل میں ہے کیا۔
اس میں موضوع ہے اسناد الفعل الماضی الی الضمائر، یعنی فعل کے ساتھ جو ہے جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں پروناؤن، ان کا استعمال۔ اسناد الفعل الی تاء المتحرکہ، تاء المتحرکہ کہتے ہیں متکلم اور مخاطب کے جو صیغے ہیں۔ ذہبت میں گیا، ذہبت تو گیا، اور ذہبتی تو ایک لڑکی گئی، یہ مذکر مخاطب، اور ذہبتی مؤنث مخاطب کے لیے۔ آپ کہیں گے تقول انا ذہبت الی المطار، میں ایئرپورٹ کی طرف گیا۔ انت ذہبت تو گیا، انتی ذہبتی تو گئی، مخاطب عورت کے لڑکی کے لیے، فیمیل کے لیے۔ مذکر کے لیے انت ذہبت الی المطار یا انت ذہبت الی المطار، کیا تو ایئرپورٹ گیا، اگر سوال کرنا ہے۔ تو ضمیر التاء جو ہے یہ فاعل ہے، ذہبت اور ذہبتو، یہ تاء المتحرکہ اسے کہتے ہیں۔ اسناد الفعل الی واو الجماعہ، ذہبوا، اصل میں فعل کیا ہے؟ ذہبا، اس کے ساتھ تاء الفاعل بھی لگ رہی ہے ضمیر، اور اسی طرح پروناؤن جو ہے ذہبوا واو للجماعہ۔ آپ کہیں گے تقول الاولاد ذہبوا الی المدرسہ، بچے جو ہیں، اولاد جو ہیں، بچے گئے ہیں اسکول کی طرف۔ الرجال رجعوا من المسجد، آدمی لوٹ آئے ہیں مسجد سے۔ تو واو الجمع فاعل ہے یہاں پہ، واو الجمع ذهبوا میں۔ اسناد الفعل الی النون النسوہ، یعنی نون النسوہ فیمیل اگر جمع ہو اس کے لیے استعمال کیسے کریں گے جمع کے لیے؟ تو ذهبنا مثال ہے، کہیں گے الطالبات ذهبنا الی الکلیہ، اسٹوڈنٹس گئی ہیں کلیہ کالج کی طرف۔ النساء رجعنا من المسجد، عورتیں لوٹی ہیں مسجد سے۔ تو یہ رجعنا، یہ نون النسوہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ ضمیر ہے نون النسوہ، فاعل، یہ فاعل ہے، یعنی ہن رجعنا، کہ وہ لوٹ آئی ہیں۔ تو یہ نون النسوہ جو ہے یہ فعل کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، یہ فعل کی اسناد جو ہے نون النسوہ کی طرف ہے، تو یہ فاعل ہے یہاں پہ۔ اسناد الفعل الی ضمیر الغائب، غائب کی طرف کیسے اس کی اسناد ہوگی، اس کی کس طرح نسبت ہوگی؟ ذہبوا، ذہب ہوا، تو یہاں پر مستتر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ذہب ہوا، وہ گیا ہے، ضمیر الغائب۔ ذہبت ہیا، اس میں تا مؤنث کا آئے گا اگر عورت کے لیے، فیمیل کے لیے تو ہیا، یہ ضمیر مستتر ہوگی، یعنی ظاہر نہیں ہوگی۔ ذہب ہوا، تو ذہب ہوا وہ گیا ہے، ذہبت ہیا یہ گئی ہے۔ تو جواب کیسے ہے؟ محمد ذہب، محمد گیا۔ فاطمۃ ذہبت، فاطمہ گئی۔ تو یہاں پہ ہوا ضمیر مستتر ہے، محمد ذہب یعنی ہوا، فاطمۃ ذہبت، اور یہاں پہ اس کی فاعل ضمیر ہیا ہے جو فاطمہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، لوٹ رہی ہے۔ المدرس رجع ہوا، المدرسۃ رجعت ہیا مؤنث ہے۔ تو الفاعل ضمیر مستتر، مستتر یعنی پردے میں چھپی ہوئی۔ تقدیرہ ہوا، جس کو مقدر یعنی ہم جو کرتے ہیں، یا تقدیر یا کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت جو ہے یہ ہے کہ وہ ہوا ہے، یعنی جو مقدر ہے، مستتر جو چھپی ہوئی ہے ضمیر، وہ کیا ہے؟ ہوا، یا پھر ہی اگر مؤنث ہے۔ تو ذہبت اس میں تا ہے، یہ حرف تانیث ہے تا، یہ مؤنث کے لیے فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہیا ہوگا، اور اس کی جو ضمیر فاعل ہوگا وہ ہوا ہوگا جو مذکر غائب ہے۔ تو یہ آج کا لیسن درس نمبر 9 ہے۔ تو ہم آتے ہیں لیسن کی طرف، سبق کی طرف۔ درس الرابع، چوتھا لیسن۔ یوسف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوسف کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ ابراہیم جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا بک، خوش آمدید تمہیں کہتا ہوں میں، بک مخاطب ہے، اہلا و سہلا و مرحبا،
یا خالی اے میرے ماموں، ماموں کو کہتے ہیں خالی، کیف حالک تمہارا کیا حال ہے، لعلک بخیر شاید تم خیریت سے ہو، یہ لعل حروف ترجی ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے کہ شاید امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یوسف الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، این ابوک یا ابراہیم تمہارا ابو کہاں ہے اے ابراہیم، ابراہیم ذہب الی السوق وہ بازار کی طرف گیا، دیکھیں ذہب ہوا یہاں ضمیر مستتر ہے تو یہ فعل ماضی ہے اس کا استعمال۔ یوسف وَأَيْنَ أُمُّكِ وَأَيْنَ أُمُّكَ اور تمہاری ماں کہاں ہے، ابراہیم ذہبت الی خالتی وہ میری خالہ کے پاس گئی ہے، زینب کے پاس، تو یہ ذہبت یہ فعل ماضی ہے اور یہاں ضمیر ہیا ہے جو فاعل ہے اور مستتر ہے، تقدیر اس کی کیا ہے ہیا۔ یوسف وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ تمہارے بھائی کہاں ہیں، ابراہیم جواب دیتا ہے ذَهَبُوا إِلَى الجامعہ وہ یونیورسٹی کی طرف گئے ہیں، تو یہاں ذَهَبُوا یہ واو للجماع یعنی جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے، ذہبہ کے ساتھ یہ جو متصل ہے واو یہ ملا ہوا ہے، یہ واو للجماع ہے، یہ فاعل ہے اس کا، ذہبوا ضمیر ہے پروناؤن ہے یہاں پہ، ذہبوا الی الجماع اور یہ فعل ماضی ہے، ذہبوا الی الجامعہ وہ یونیورسٹی گئے ہیں۔ یوسف وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں، ابراہیم ذہبنا یہاں پہ نون نسوہ ہے، یہ نون نسوہ جمع مؤنث غائب کے لیے یہ ضمیر ہے، تقدیر اس کی کیا ہے ذہبنا ہن یعنی ہن ذہبنا، ذہبنا نون یہاں پہ یہ فاعل ہے، نون النسوہ جو ہے، ذہبنا الی المدرسہ وہ اسکول گئی ہیں۔ یوسف اما ذہبت الی المدرسہ یہ مخاطب مفرد اور مذکر کے لیے، اما ذہبت کیا تو نہیں گیا الی المدرسہ اسکول کی طرف، الیوم آج، ذہبت اس میں مخاطب ہے انت ضمیر مستتر، ذہبت تا مخاطب یہ فاعل جو ہے یہ ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے، ذہبت انت یعنی مخاطب فاعل تا۔ ابراہیم بلا کیوں نہیں، اما ہم نے پڑھا ہے کہ نفی استفہام اگر استفہام ہے اور ساتھ نفی آئے تو جواب اگر گیا ہے تو بلا، اگر نہیں گیا تو نعم، ما ذهبت الى المدرسہ، لیکن یہاں پہ بلا، بلا کیوں نہیں، ذهبت میں گیا تھا، ورجعت اور لوٹ آیا ہوں، ذهبت گیا تھا، ورجعت اور میں لوٹ آیا ہوں، ذهبت یہ تا جو ہے فاعل ہے اور رجعت یہ تا فاعل ہے، متکلم مفرد مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، بعد الحصۃ الاولی پہلے پیریڈ کے بعد۔ یوسف لماذا رجعت کیوں لوٹے، ابراہیم رجعت میں اس لیے لوٹا لأننی مریض کیونکہ میں بیمار ہوں، یوسف لا باس کوئی بات نہیں، اذهبت الى الطبیب کیا ڈاکٹر کے پاس گئے، اذهبت یہاں پہ تا مخاطب تا متحرکہ یہ فاعل ہے اس کا، ابراہیم نعم جواب کے دیتا ہے نعم جی ہاں، ذهبت میں گیا تھا۔ تو تمارین انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زبان آسان فرمائے اور دنیا آخرت آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔